बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, बाब अव्वल कुरान करीम में आप लोगों को मैं सूरह ज़ुहा करवा चुकी हूँ। अब आप लोग सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट आयत है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। तर्जुमा, जब ज़मीन पूरी तरह हिला दी जाएगी। जब ज़मीन पूरी तरह हिला दी जाएगी, यानी अल्लाह ताला सारी ज़मीन को एक नहायत सख्त और हौलनाक ज़लज़ले से हिला देगा। क़यामत की रोज़ की बात कर रही है कि इस दिन अल्लाह ताला ज़मीन को सख्त हौलनाक ज़लज़ले से हिला देगा, जिसके सदमे से कोई इमारत और कोई पहाड़ या कोई दरख्त वगैरह कुछ भी ज़मीन पर कायम नहीं रहेगा, बल्कि सब बराबर हो जाएंगे ताकि मैदान हशर बिल्कुल हमवार और साफ हो जाए। और बच्चे, आप लोगों को पता है ना कि क़यामत के रोज़ हम सब मैदान हशर में जमा होंगे और वहाँ पर इंसानों के आमाल का हिसाब किताब होगा। तो उस दिन उससे पहले अल्लाह ताला क्या करेगा, सख्त ज़लज़ला लेकर आएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ जो है वो हमवार हो जाएंगी, बिल्कुल चटील में दाल बन जाएंगी। सेकंड नंबर है व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। तर्जुमा है और ज़मीन अपने बोझ को बाहर निकाल फेंकेंगी। और ज़मीन अपने बोझ को बाहर निकाल फेंकेंगी। मतलब ये है कि उस वक्त ज़मीन जो कुछ उसके पेट में है, मसलन मुर्दे या सोना चांदी वगैरह, सब बाहर उगल डालेगी। लेकिन उस दिन माल का कोई लेने वाला नहीं होगा। इस दुनिया में तो लोग माल और दौलत पर झगड़े करते रहते हैं ना, लेकिन उस दिन उसका कोई लेने वाला नहीं होगा। उस दिन सब देख लेंगे कि ये चीज़ें जिस पर हम लड़ा करते थे किस कदर बेकार है। मतलब ये है कि ज़मीन अपनी बोझ निकाल डालेगी। बोझ से मुराद ज़मीन के अंदर जो चीज़ें दफन है वो है, मसलन खजाने, काने, मुर्दे वगैरह या तरह तरह के कीमती पत्थर वगैरह, ये सब वो निकालेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े, मसलन सोने की बड़ी बड़ी चट्टानें उगल डालेगी, बाहर फेंक देंगे। उस वक्त जो शख्स जिसने माल हासिल करने के लिए किसी को कत्ल किया था कहेगा कि यही वो माल है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। चोर कहेगा यही वो माल है जिसके लिए मैंने हाथ कटवाए थे। कोई कहेगा यही वो माल है जिसके लिए मैंने रिश्तेदारों को छोड़ा था। लेकिन फिर उस दिन कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, बल्कि हर कोई इसको छोड़कर चला जाएगा। आगे है वक़ालल इंसानु मालहा। वक़ालल इंसानु मालहा। तर्जुमा, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। उस दिन, क़यामत के दिन, आदमी ज़िंदा होने और इस ज़लज़ले के आसार को देखने के बाद कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है जो इस कदर से हिलने लगी है। मकसद ये है कि इंसान तअज्जुब से कहेगा कि इसको क्या हो गया है जो सब कुछ बाहर निकाल रही है। बाज़ उलमा का कौल है कि इंसान से मुराद यहाँ काफिर आदमी है, क्योंकि कब्रों से उठने की तो उनको उम्मीद ही नहीं होती ना, इसलिए कब्र से उठने के बाद वो ये कहेगा कि इसको क्या हो गया है जो ज़मीन इतनी हिल रही है, हम दोबारा ज़िंदा हो गए हैं। जबकि मोमिन कहेगा यही वो है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया था और पैगम्बरों ने सच कहा था। आगे है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। तर्जुमा, उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी, यानी आदमी ने जो बुरे काम या अच्छे काम ज़मीन पर किए होंगे सब जाहिर कर दी जाएंगे उस दिन। मसलन ज़मीन कहेंगी फला शख्स ने मुझ पर नमाज पढ़ी थी, फला ने चोरी की थी, फला ने खून किया था, वो सब बयान करेगी। या यूँ समझ ले कि जिस कदर आमाल ज़मीन पर किए जाते हैं ज़मीन में उन सब के रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं। क़यामत में वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से खोल दी जाएंगे और ज़मीन एक एक आदमी की जगह गवाही देगा कि इसने ये काम किया था मेरे ऊपर।
چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب، وہ سب کی جگہ گواہی دے گا۔ اور یہ گواہی وہ کس کے کہنے پر دے گی زمین؟ آگے دیکھیے پڑھتے ہیں، آگے ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ ترجمہ، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ کس کو حکم دیا ہوگا؟ زمین کو حکم دیا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بولو اور اپنی خبریں بتلاؤ، کہ لوگوں نے جو تمہارے اوپر اعمال کی ہے وہ سب کے سب مجھے بتاؤ۔ زمین اس دن وہ سب کی سب خبریں بیان کریں گی۔ اب آگے ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ ترجمہ، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ بچے، اس روز آدمی اپنے قبروں سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے۔ ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، ایک ظالموں کا ہوگا، ایک چوروں کا ہوگا۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب سے پار ہو کر جب لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوزخی ہوں گی۔ جنتی لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ آگے ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ترجمہ، اس دن جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس دن جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے میدان حشر میں، تاکہ بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور بے عزتی ہو اور نیکوکاروں کو ایک قسم کی سرخروئی حاصل ہو، عزت حاصل ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ایک ذرہ برابر یعنی حقیر سے حقیر نیکی بھی کی ہوگی تو آخرت میں اس کا بدلہ اور پھل اسے ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی خواہ وہ کتنی بڑی اور خلوص کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اگرچہ دنیا میں اس کا بدل دیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بچے کہ مومن ہوا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ بلاخر جہنم سے نکل آئے گا، کیونکہ اور کوئی نیکی ہو نہ ہو، خود ایمان بھی تو ایک نیکی ہے اور اس کا پھل اور بدلہ بھی تو اسے ملنا ہے، اور وہ تب ملے گا جب جہنم سے آزاد ہو کر وہ جنت جائے گا۔ بچے، ایک چیز میں آپ لوگ کو کلیئر کر دوں کہ لوگ جو عبادات وغیرہ کرتے ہیں، اگر وہ عبادات بہت زیادہ کرتے ہو، بہت بڑی بڑی نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو اور خیرات وغیرہ دیتے ہو، لیکن ان کی نیت میں کوڑ ہو، وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف دکھاوی کے لیے کر رہا ہو، تو اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھے اعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی نیت کو بھی صاف رکھے گا، خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اچھے اعمال کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر لوگ اچھے کام کرتے ہوں، مطلب لوگوں ایک بندہ دوسرے کی ہیلپ کرتا ہو، مدد کرتا ہو پیسوں سے یا کسی اور چیز سے بھی، یا اس طرح کی کوئی اور اچھا کام کر رہا ہو، لیکن اس بندے میں ایمان نہ ہو، تب بھی اس کے وہ اعمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہوں گے؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایمان شرط ہے کہ پہلے بندے میں ایمان ہو۔ بچے، ایمان کی مثال پہلی سیڑھی کی طرح ہے۔ اگر آپ لوگ پہلی سیڑھی بنائیں گے تب اس کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر ٹاپ تک پہنچیں گے نا۔ اگر پہلی سیڑھی نہ ہو تو آپ لوگ کیسے پانچویں، چھٹی اور ساتویں سیڑھی بنائیں گے؟ یہ ایمان جو ہے یہ شرط ہے، پہلے بندے میں ایمان ہو، اس کے بعد وہ اچھے اعمال کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دے گا۔ آگے ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ،
اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بچے، اگر کسی نے چھوٹا گناہ بھی دنیا میں کیا ہو تو آخرت میں اس کا بدلہ و سزا وہ ضرور پائے گا، بشرط یہ کہ اس نے توبہ نہ کر لی ہو۔ اگر توبہ کر لی تو وہ گناہ کا سزاوار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے اور پھر اس کے بعد سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایسے صاف کر لیتا ہے جیسے کوئی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی ہو تو پھر ہر چھوٹی بڑی گناہ کا بدلہ وہ پائے گا اس دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا کرو، مطلب ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہو۔ بچے، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے لیکن اس سے گناہ ہو جاتی ہے۔ اب انسان نے کرنا یہ ہے، ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی گناہ کوئی بھی غلطی ہم سے ہو جائے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ، ایسے کہ ہم اپنے ساتھ یہ پرومس کر لیں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی یا گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگی۔ اس کی کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔